پیدا ہو۔ دوسری بات انہوں نے بہت اعلیٰ یہ سمجھائی کہ کچھ مسلمان اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں اور ہوشیار لوگوں نے انہیں سمجھا دیا، اور یہ خیال صدیوں سے ذہنوں میں جم گیا کہ اسلام کی چند باتیں لے لو، نماز باقاعدگی سے پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، شریف آدمی بن کر بس اسلام ہو گیا پورا۔ انہوں نے کہا یہ بھی جاہلی معاشرہ، یہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں۔ جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ بطور حکمران کے حکمرانی نہیں کر رہا، اس کی شریعت نافذ نہیں، ہر جگہ اس کا قانون جو حاکم، اسمبلی میں کوئی قانون نہ بن سکے جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، کسی عدالت میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے جو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہو، منڈی میں کاروبار نہ ہو سکے، اسکولوں اور کالجوں میں کوئی ایسی چیز نہ پڑھائی جائے جو دین سے، جہاں اللہ کی حکومت نہیں پریکٹیکلی، وہاں اگر نماز روزہ ہوتا بھی ہے تو یہ بھی جاہلیت کی ایک قسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، کوئی نہیں، جو ایسا کریں گے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بالکل ہم پر یہ قانون لاگو ہو گیا کہ جو اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانیں گے کچھ نہیں، مرضی کریں گے، وہ بھی پھر خدا کے غلام تو نہ ہوئے، حاکم بن گئے اللہ پر کہ تیری بات جون سی چاہیں گے مانیں گے، جون سی چاہیں گے نہ مانیں گے، خود اوپر بیٹھ گئے۔ تو فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو معاشرہ یا قوم یہ کرے گی اس کا بدلہ پھر یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اب سب پوچھتے ہیں کہ یار ہم نماز روزہ تو کرتے ہیں، وہ کافر، اللہ کہتا ہے کافروں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، بہت پہلے ہی مردود ہے، میرا بیٹا حرام درزیاں کرے میں کہوں گا یار میرے دوسروں کا ذمہ دار نہیں، تو کرتا، اللہ کہتا میرے کہلا کر مسلمان کہلا کے بدنام کر رہے کہ دنیا کا دین کے ماننے والوں کا بھی ہاتھ تم پر زیادہ اللہ کی طرف سے مار پڑے گی، یہود پر بھی ایسے پڑی، ہم پر بھی۔ تو اس لیے کہا کہ اسلام مکمل، پورا اسلام۔ اور وہی ایک بات انہوں نے واضح کی کہ جو اسلامی قانون کی بات ہوتی نا، لوگ کہہ دیتے ہیں سزائیں، ہاتھ کاٹنا شروع کر دو، سنسار کر دو، بس اسلامی قانون، حکومت اعلان کر دے، کیا ہوگا؟ ڈر جائیں گے سارے کہ چھوڑو یہ آ رہے ہو جائے اسلام کو، ہمارے سارے مر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ اسلام پوری زندگی کہ روزی کس طرح کمائی جائے، اس دولت کو خرچ کس طرح کیا جائے، اپنی عیاشیوں میں لوٹا دیا جائے، یا معاشرے میں جو غریب اور مسکین ہے۔ اب جب اسلامی معاشرہ ہوگا تو اس کی بہترین تعریف علامہ اقبال فرماتے ہیں کس دری جا حاکم و محکوم نے، پہلی بات سید کو، وہاں کوئی حاکم نہیں ہوتا، سب غلام ہی ہوتے ہیں، اللہ حاکم ہوتا، اور سب سے بڑا غلام صدر مملکت ہوتا، امیر المومنین سب سے بڑھ کر غلام ہوتا، اس نے اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ماننا ہوتا، رعایا کچھ نافرمانی کر جائے چلو غلط، مگر حکمران نمونہ ہوتا، اسی لیے اس کی سنت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی طرح دین کا حصہ بن جاتی ہے، جس پر یہ خلیفہ راشد چل رہا ہے یہ دین ہے، وہ بالکل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا، یا حاکم و محکوم نہیں ہوتا کہ بندہ اپنا حکم چلانا۔ یہ بھی سید صاحب نے سمجھا کہ شرک، لا الہ الا اللہ کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، ان الحکم الا بندے حکم دینے لگے، صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کر دیا، اسمبلی نے یہ پاس کر دیا، تم پھر خدا کے بندے نہیں رہے، تم تو منمانیاں کرنے لگے، مشرک ہوگا، اللہ نے جو اتارا اس کے سامنے جھکا۔ اور دوسری بات